السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ فعن ابی مسعود رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال: اذا انفق الرجل على اهله يحتسبها فهو له صدقہ، رواہ البخاری۔ بخاری شریف کی ایک چھوٹی سی روایت ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ ابو مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اذا انفق الرجل على اہلہ، جب آدمی اپنے بال بچوں پر، اپنے گھر والوں پر خرچ کرے، یحتسبها، اور اس کو نیکی سمجھے، یعنی اخلاص اور خلوص کے ساتھ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے واسطے خرچ کرے، فَهُوَ لَهُ صَدَقَہ، یہ اس کے لیے صدقہ ہے۔ حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ آدمی اپنے بال بچوں پر، اپنے گھر والوں پر اپنا مال خرچ کرے، ان کو کھلائے، ان کو پلائے اور ان کے اخراجات کو برداشت کرے، اور اس معاملے میں وہ اللہ کی رضا چاہتا ہے، وہ اخلاص کے ساتھ اس کو نیکی سمجھتے ہوئے، شریعت کا حکم سمجھتے ہوئے عمل کر رہا ہے، تو یہ اس کے لیے صدقہ ہے۔ بخاری شریف کی ہی روایت میں یہ لفظ بھی موجود ہے: اذا انفق المسلم، اذا انفق الرجل المسلم، کہ جب مسلمان آدمی خرچ کرے، کیونکہ عمل کی قبولیت کے لیے مسلمان ہونا، عقیدے کا درست ہونا، یہ اولین شرط ہے۔ بہت سارے نان مسلم، غیر مسلم، کافر، مشرک نیکی کر رہے ہیں، اچھا کام کر رہے ہیں، تو اس سے ان کو کوئی آخرت میں ملنے والا فائدہ نہیں ہے، لیکن جس کا عقیدہ درست ہے، صاحب ایمان ہے، اور وہ اسلام لانے کے بعد وہ کار خیر کر رہا ہے، تو دنیا و آخرت دونوں جگہ اس کے لیے فائدہ ہی فائدہ ہے۔ تو عمل کی قبولیت کے لیے اسلام کا ہونا بنیادی شرط ہے، اور اسی طرح عمل کی قبولیت کے لیے دوسری بنیادی شرط مخلص ہونا، اجر و ثواب کی امید رکھنا۔ جیسے یہاں پر اپنے بال بچوں پہ خرچ کرنا، آدمی اس کو دین سمجھ کے کر رہا ہے، شریعت کا حکم سمجھ کے کر رہا ہے، اللہ رب العالمین سے اجر و ثواب کی امید سے کر رہا ہے، تو اس کے لیے صدقہ ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ آدمی دین اور شریعت کا حکم سمجھ کر کے کوئی کام کرے تو اسے اجر و ثواب ملتا ہے۔ تو یہاں آدمی اپنے بال بچوں پہ خرچ کر رہا ہے، اسلام کے حکم کو انجام دے رہا ہے، وہ اپنی مجبوری نہیں یا عادت کے مطابق خرچ کر رہا ہے، تو اس پر کوئی فائدہ نہیں، اس پر کوئی اجر نہیں ہے کہ معاشرے میں سب لوگ خرچ کرتے ہیں تو ہمیں بھی خرچ کرنا ہے، ہم خرچ کر رہے ہیں، نہیں خرچ کریں گے تو لوگ بخیل کہیں گے، تو اس پر اجر نہیں ہے۔
اجر کس پر ہے؟ جب آدمی اس کو نیکی سمجھ کر، شریعت کا حکم سمجھ کر، دین سمجھ کر، اللہ کی رضا کو ملحوظ رکھتے ہوئے یہ کار خیر کر رہا ہے، اپنے بال بچوں پہ خرچ کر رہا ہے، تو یقیناً اس کے لیے صدقے کا باعث ہے۔ لہذا ہماری اور آپ کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنے عمل میں مخلص بنیں، عبادتوں کے انجام دہی میں اللہ رب العالمین سے اجر و ثواب کی امید رکھیں، اور دوسری بڑی ذمہ داری ہماری یہ ہے کہ ہم اپنے بال بچوں کی کفالت کریں، ان کا حق ادا کریں، ان پر خرچ کریں۔ ہمارے مال کے اولین مستحقین یہ ہمارے گھر کے افراد ہیں، ہمارے بال بچے ہیں۔ بہت سارے لوگ اپنے بال بچوں پر خرچ کرنے میں بخالت سے کام لیتے ہیں، یہ شریعت کی تعلیم کے سراسر خلاف ہے۔ اعتدال میں رہ کر ان کی جائز ضروریات کو پورا کرنا یہ ایک ہر گھر کے سرپرست کی بڑی ذمہ داریوں میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، آپ سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وسلم تسلیما کثیرا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔